اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بعض مورخین نے دور ابراہیم علیہ السلام میں ایک عورت کے قبول اسلام کا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایام لڑکپن میں اپنے والد کے کہنے پر بازار بت بیچنے جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد کے متعلق ہے کہ وہ بت تراشنے کا ماہر تھا۔ وہ بت تراشتا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتا کہ بازار جا کر بیچ آؤ۔ آپ علیہ السلام بت بیچنے کے لیے بازار جاتے تو بلند آواز میں پکارتے جاتے، کون ہے جو مال و دولت کے عوض بے ضرر چیزیں خریدنا چاہتا ہے جو تم کو ایک ذرہ برابر بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ روایات میں ہے کہ اس طرح کوئی بھی ان سے بت نہ خریدتا اور آپ علیہ السلام تمام کے تمام بت لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے۔ ایک دن کے جب آپ علیہ السلام بت بیچتے ہوئے کسی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے منہ نکالا اور آواز دی، اے ابراہیم، تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں ایک معبود بت خریدنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ کہنے لگی، تم سے کیسے خریدوں؟ تم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ تمہارے والد معبودوں کی مداح و ستائش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے پہلے بت کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، وہ رات کو چوری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس طرح کا معبود چاہیے۔ تم چاہتی ہو کہ معبود ایسا ہو جو تیرا معین و مددگار ہو۔ اگر تو روٹی پکانا چاہے تو وہ تیرا تندور گرم کرے، اور سالن پکانے کا ارادہ ہو تو چولہے میں آگ جلائے، اور اگر تو گھر سے باہر جائے تو وہ گھر میں تیری نیابت کرے۔ یہ سن کر عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا۔ تب آپ نے فرمایا، اگر ایسا معبود نہیں خریدتی تو ایک ایسے معبود کا پتہ بتاؤں کہ اگر تو مصیبت میں ہو تو تیری اعانت کرے، اگر تو اسے پکارے تو تیری مدد کرے، اور میدان تہیا میں گم گشتہ راہ لوگوں کی طرف ایک نظر ڈال کر ضلالت و گمراہی کی راہ سے ہدایت و رہنمائی کی راہ دکھائے، اور ایسے مختار کل کی جانب متوجہ کر دے جس کا ذکر زبان کی آرائش اور تن و جان کی آسائش کا سبب ہے۔ عورت نے کہا، یہ تمام باتیں آپ نمرود سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نمرود سے کیوں کہوں؟ اس ذات مقدس سے کیوں نہ کہوں جو نمرود اور نمرودیوں کا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو دل پسج گیا، پتھر دل میں نور کی کرنیں روشن ہو گئیں۔ عرض گزار ہوئی، ایسی مقدس ذات کے لیے ہدیہ و تحفہ چاہیے، اور میں تو ایک غریب عورت ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تم خاطر جمع رکھو، وہ ذات اقدس تحفہ و تحائف سے بے نیاز ہے۔ اس کی رحمت و ورافت صرف ایک کلمے کی ادائیگی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا، اور فی الفور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تلقین کردہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے عہد کیا کہ اب اس کے آستانے سے تا زندگی سر نہ پھیروں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت سے گفتگو کر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آزر نے ایک اور بت تراش رکھا ہے اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت سے اپنے والد سے کہا، اے والد بزرگو، خود ساختہ چیزیں معبود ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ آزر نے
ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آ کر بظاہر ایسی بات کہی جو ناممکن تھی۔ کہنے لگا اگر یہ بت تمہاری رسالت اور تمہارے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تمہارا دین اختیار کر لوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دست دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور بت نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا برملا اظہار کر دیا۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا، اے ابراہیم، فن بت تراشی میں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن میں یہ تمہارا جادو دیکھ کر تمہارے قدم لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا یہ جواب سنا تو مایوس ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے چاہے گمراہی کی ذلت سے دوچار کر دے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا کرے اور اپنے قرب کے خاص سزاواروں میں شامل فرما لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس طرح کی مزید دینی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔